بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبیداللہ بن عبداللہ نے خبر دی کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حربن قیس بن حسن فزاری میں اس بات پر بحث چھڑ گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کون تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وہ خضر علیہ السلام تھے۔ اتنے میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا وہاں سے گزر ہوا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم دونوں میں یہ بحث چل پڑی کہ موسیٰ علیہ السلام کس کے پاس گئے تھے اور کس سے ملنے کا انہوں نے راستہ پوچھا تھا۔ کیا آپ نے اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ سنا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں سنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جو آپ سے بھی زیادہ علم رکھتا ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا نہیں میں نہیں جانتا کہ مجھ سے بھی زیادہ کسی کے پاس علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارا ایک بندہ خضر ہے جو آپ سے بھی زیادہ علم والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی میں اس وقت اس تک کیسے پہنچوں گا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کو ان کی ملاقات کی علامت قرار دیتے ہوئے فرمایا جب یہ مچھلی گم ہو جائے تو واپس لوٹ جانا، تب حضرت خضر علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوگی۔ خیر موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ یوشع بن نون کو لیے سمندر میں مچھلی کی جگہ تلاش کرتے جا رہے تھے تو یوشع نے کہا کہ میں آپ کو مچھلی کا قصہ سنانا بھول گیا، دراصل شیطان نے مجھ کو بلا دیا تھا، وہ تو فلاں چٹان کے پاس سمندر میں چلی گئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہمیں اسی جگہ کی تلاش تو تھی، لہٰذا دونوں واپس پلٹیں اور اسی مچھلی والی جگہ خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، اور اس کے بعد تفصیلی قصہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور دعا فرمائی یا اللہ اسے قرآن کا علم عطا فرما۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک مرتبہ ایک گدھی پر سوار ہو کر آیا اور ان دنوں میں بلوغت کے قریب تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منام میں نماز پڑھا رہے تھے اور آپ کے سامنے دیوار کی آڑ نہیں تھی، یعنی بطور سترہ دیوار کے علاوہ کوئی اور چیز تھی۔ میں نے گدھی کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور صف کے کچھ حصے سے گزر کر نماز میں شامل ہو گیا، اور اس کے باوجود مجھ پر کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔